برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ البلیغ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، قرآن عظیم کی آیات بینات یہ ببانگ دہل ہمیں اعلان کرتی ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی بڑی پاورفل طاقت کو دیکھ کر کے وہ گھبراتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن ان کے متعلق اعلان کر رہا ہے، اور یہ ہوتے کون ہیں جو بالکل بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے کئی معنی ہیں، دوست کے بھی ہیں، مددگار کے بھی ہیں، غلام کے بھی ہیں، مولا کے بھی ہیں، آقا کے بھی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ کے اولیاء کا معنی لیا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی دنیا میں اللہ اکبر کی آواز سن کر کے آیا ہو، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان گھر میں، اس کے کانوں میں سب سے پہلی جو آواز ہم دیتے ہیں وہ اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور مسلمان کی زندگی جب ختم ہونے کو آتی ہے، ہماری روح نکل جائے اور ہمیں کفن دے کر جنازہ لا کر امام کے سامنے رکھا جاتا ہے، امام پھر ہمارے جنازے پر سب سے پہلی تکبیر جو باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی یہ زندگی اس بات کے بیچ میں ہے کہ آیا تھا دنیا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور جا بھی رہا ہے دنیا سے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جو اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہو تو پھر دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے خوف زدہ کر سکے؟ اسے کون سی طاقت ہے جو ڈرا سکے؟ لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ غفلت میں آ کر کے وہ کسی اور کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی حالات کو بڑا سمجھتے ہیں، کبھی تخت و تاج کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، کبھی طاقت و قوت کو، فوج کو، نظام کو، ان کا رعب اپنے سینے پر ڈال کر کے جینے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، اللہ اس کو ہر خوف سے آزاد کرتا ہے، ہر خوف سے آزاد کرتا ہے۔ ہم ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک مرد قلندر، مرد درویش، سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے۔ دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے، سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا۔ لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا۔ وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی۔ نہایت ہی عبادت گزار، تقوی شعار، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے۔ 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے
تو عجیب سی کیفیت تھی. سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو جواب قبر انور سے یہ آیا وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر. اے معین الدین تجھ پر میری سلامتی ہو, اللہ کی سلامتی ہو جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے. اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی. آپ گھبرائے تھے, تھوڑا سا سراسیمگی تھی. یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے. اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا, نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا, کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے, افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی, وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے. اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے. لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے ایک تعجب والی بات ہے. نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے. آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد, کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے, لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ بے قرار تھا, بے چین تھا, کیونکہ نہ راستے پتہ ہے نہ ملک کے حالات معلوم ہیں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ جب حاضری ہوئی, عرض کیا آقا آپ کا حکم, اس کی تعمیل کے لیے بندہ حاضر ہے, لیکن نہ یہ فقیر ہندوستان کے راستے دیکھا ہے نہ وہاں کے حالات معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ اپنی بپتا سنا رہے تھے, داستان غم سنا رہے تھے. غنودگی طاری آ گئی, یعنی نیند سی کیفیت آ گئی, اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دیوار پر ٹیک لگا کر جیسی ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اشارہ فرما کر پورے ہندوستان کے نقشے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے, اور پھر غریب نواز کو یہ بتایا بھی کس جگہ سے تمہیں سفر کرنا ہے, کیسے تمہیں جانا ہے اور کہاں تمہارا مسکن ہوگا. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس ایک خواب میں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں اجمیر کے پہاڑ بھی دیکھ لیے, وہاں کے قلعے بھی دیکھ لیے تھے جو موجود تھے. اور اس کے بعد پھر کس بات کا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے؟ جنہوں نے راستے بتائے ہیں وہ ہادی رسول, وہ ہادی عالم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں پوری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے, اور جنہوں نے غریب نواز کو ہند کا راستہ بتایا ہو, پھر ڈر کس بات کا؟ جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ 40 قطب اس اولیاء کرام کی جماعت لے کر مدینہ طیبہ سے سفر کے لیے نکلے تھے. میرے عزیزو, اب بات یہاں آتی ہے, اسی لیے مدینہ طیبہ سے یہ پورا پلان ہوا ہے, مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا ہے, مدینہ طیبہ سے پلیسمنٹ ہوا ہے. اسی وجہ سے آج تک تاریخ غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے. عطائے رسول ہے, رسول اللہ کی عطا ہے, ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب وہ سفر کے لیے نکلے, سن 83 سے چلے تھے, تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے. میرے عزیزوں, نہ پلینوں کا سفر نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آ گئے. وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا, درویشوں کا قافلہ تھا, اور وہاں مدینہ طیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے. بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی, وہاں سے پھر نیشاپور, پھر اس کے بعد ہرات, اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے. لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلہ کشی فرمائی, وہاں سے دلی پہنچے. یہاں یہ پورا جو راستہ ہے 4 سال کا, میرے عزیز و تاریخ میں ہے. سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے, جو کافر یا مشرک بھی دیکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا نا. نور الہی, نور وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبین اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا. دلی میں جہاں آپ آئے, یہ ایک عجیب اتفاق ہے, اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجہ تھا, اس کا قلعہ تھا, اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان, یہ تاریخ, وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا. اور ان بت پرستوں کے لیے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک درویش آیا ہے,
ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تعصب آج پھیلا ہوا, یہ زہر پھیلا ہوا, یہ آج کا نہیں ہے, یہ باپ داداؤں کے پشت میں بھی ان کے موجود رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر مشرکین کے دلوں میں یہ بہت پرانی چیز ہے, نئی نہیں ہے, بہت پرانی چیز ہے. تعصب دلوں کے اندر کڑھن رکھنا اور کبھی ایکسپٹ نہ کرنا, یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے, اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے. اور وہاں پر کھانڈے راؤ کی جماعت نے بہت کوششیں کی کہ یہ دلی میں داخل ہوا, یہیں سے ان کو ختم کر دیا جائے, نکال دیا جائے. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ جو جماعت آئی تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ, نہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے, نہ بھالے ہیں, نہ چاقو ہے, نہ چھری ہے. یہ تو گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت تھی, گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت جو جھولے میں سوکھی روٹی رکھتے تھے اور پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے. ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے, نہ کوئی سامان ہے, ہر سامان جنگ ہے. ان کو نکالا جائے تو کس بات سے نکالا جائے, ہمت بھی نہ ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو آپ کو وہاں سے جانے کی بات کرنے کے لیے آتا تھا, تھوڑی دیر محفل میں بیٹھتا اور کھڑا رہتا اور کلمہ پڑھ کر پھر مشرف با اسلام ہو جاتا. دلی کے اندر ایک دن کے اندر 1000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اسلام میں داخل نہیں کیا ہے, نہ ہی کسی کو ڈرا دھمکا کر کے. وہ سوکھی روٹی کھانے والے کس بات سے ڈراتے لوگوں کو؟ ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا؟ یہاں موجود جو راجے مہاراجے تھے ان کے پاس فوج بھی تھے, ہاتھی بھی تھے, گھوڑے بھی تھے, سب کچھ تھا. لیکن آنے والا مرد قلندر کیا لے کر کے آیا تھا تاریخ میں بتایا جاتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری ہند کے اوپر حملے کر کے یہاں پر آنے کی کئی مرتبہ کوشش کیا. یہ افغان کا بادشاہ تھا شہاب الدین غوری, جب ہندوستان پر کئی مرتبہ حملے کر کے ناکام لوٹ رہا تھا, بیچ راستے میں ان فقیروں کی جماعت سے بادشاہ کی جماعت کی ملاقات ہو گئی. سپاہی جا رہے تھے شکست کھا کر اور یہ درویشوں کا قافلہ ادھر آ رہا تھا. دیکھا پہچانی سی صورتیں لگتی ہیں. جا کر کے ایک سپاہی نے پوچھا, بابا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بابا جو جماعت میں آ رہے تھے انہوں نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. بڑی بات ہے, گدڑیاں پہنے ہوئے, پیون لگے کپڑے ہیں, جھولیاں لٹکائے ہیں. اور اس نے دیکھ کر کے کہا مارا سپاہی نے, کہا یہ دیکھتے ہو ہمارے بادشاہ کی فوج ہے, اس میں ہاتھی گھوڑوں کی تعداد دیکھو, ذرا سامان جنگ تو دیکھو, اس میں نیزے تلواروں کی چھنک تو دیکھو, اور آپ یہ چند فقیروں کی جماعت لے کر ہند فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. تب سرکار غریب نواز کے کانوں میں آواز آئی تو آپ نے کہا, اس سے کہہ دو فرق یہی ہے, تم جب لڑنے کے لیے جاتے ہو تو یہی ہاتھی گھوڑے اور تلواروں کے بھروسے جاتے ہو, معین الدین صرف اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے جا رہا ہے. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے کی طاقت ہے. آج کے زمانے میں غریب نواز کا یہ جملہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے. کوئی ہو یا نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. حالات جتنے بھی بدلتے جائیں لیکن میرے عزیزو اللہ حی و قیوم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اس سے کوئی چیز غافل نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, اب ان کا فیوچر کیا ہوگا, نئی حکومتیں آئیں گی, نیا نظام آئے گا, اب تمہاری نہ مسجدوں کی خیر ہے, نہ میناروں سے آواز آئے گی, نہ تمہاری اذانوں کا اور نہ ہی تمہارے نمازوں کا کچھ فیوچر ہے. یہ سب باتیں ان لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہے جو کسی کے فضلہ خار ہیں یا کسی کے الیکشن کے پیسے کھائے ہوئے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں جو سچا مومن ہے وہ اس بات پر عہد کرتا ہے, کربلا کی سرزمین پر بھی اذان کی آواز بند نہ ہو سکی تھی, جہاں بہتا خون بھی بتا رہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج بھی حالات اگر ہمارے موافق نہیں ہے تو میرے عزیزوں نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو صلاح الدین بن کر کے ابھرے گا, نسلوں میں کوئی تو آئے گا جو غریب نواز کا غلام بن کر معین الدین بن کر کے نکلے گا. اس لیے کہ حالات ہر وقت ایک طرح کے نہیں ہوتے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے اور رب تعالیٰ کا قانون ہے, کبھی بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور کبھی فقیروں کو بادشاہ کا منصب عطا کر دیتا ہے. جب سرکار غریب نواز دلی کے سرزمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنے صوفیہ کی جماعت کے ساتھ, ایک دسترخوان لگا ہوا تھا,
दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी। सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी, और सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है, गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। हाँ, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजान गिरामी वक़ार, हमारे इम्तिहान की घड़ी चल रही है। हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजान गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें, कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है। हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अतहार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर दे करके उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद, जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने यहां इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा? इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को यह ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को यह तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना, जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर, इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी, अजान की आवाज आए। ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, इसका बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। आप दिल्ली की सरजमीन से जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, ये तकरीबन 7 महीने का सफर था गालिबन। इस सफर के दौरान कई हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, और आपको उसके बाद की तारीखी हालात मालूम है। जादूगरों ने मुकाबला किया, राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने मुकाबला किया, और फौज ने मुकाबला किया। न जाने कितने लोग। एक बार तो ऐसा हुआ कि अन्ना सागर की उस पहाड़ी पर आप जिक्र में मशगूल थे, राजे ने कई मर्तबा ये सोचा कि इनको मार करके या किसी तरह से भगाएं, लेकिन जब नहीं हुआ तो राजा से किसी ने कहा ये मंत्र वाला कोई
فقیر ہے اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا. تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا, اس وقت اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے, یہ والا نہیں ہے, اس زمانے کا تھا. اور اس کو راجا نے جا کر کہا, وہ کبھی کسی سے مقابلے کے لیے آیا نہیں تھا, اس نے حامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاؤں گا, دیکھتا ہوں کون فقیر آیا, اگر جادو ہے تو جادو سے میں کاٹ دوں گا. اس نے تقریباً اپنے ساتھ 400 یا 500 پجاریوں کو لیا, اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ 2 خادم تھے, آپ کے ساتھ صرف 2 خادم بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے, پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے, ان کا جادوگر حملہ آور ہے, اور مقابلے کے لیے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے, پہاڑ کے نیچے ہیں, آپ اپنے چلہ گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے. کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے, کہو کہ وہ اپنا منتر پڑھیں, ہم اپنا منتر پڑھیں. وہ اپنا منتر پڑھیں جو بھی ان کے جادو کا ہے. اب جب وہ پنڈت نے, پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسے ہی وہ درویش آئے گا, وہ فقیر آئے گا, ہمارا یہ منتر ہے یہ پڑھنا, وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا, دنیا دیکھے گی. سبوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد قلندر جلوہ رسول لے کر کے نکلا تھا, جمال رسول لے کر نکلا تھا, بیٹا ہے کس کا, حسن و حسین کا بیٹا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. جیسے ہی باہر آئے, وہ منتر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے. 400 لوگوں نے وہ غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منتر پڑھنا شروع کیا. اور منتر کیا تھا ان کی زبان سے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ, اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا, اس نے کہا کہ یہ 400 کے 400 لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں, کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں. وہ اتر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے, اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے, میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں. آپ کو تاریخ میں پتا ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا, اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفاء میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا. یہ تلوار سے اور چاقو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا, وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی. جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا. آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں, اجمیر اسی لیے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے اور پھر دل چمکنے لگ جائے, کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے. مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں زندگی بھر ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے, اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں شامل رکھے. اجمیر ہم جا نہ سکے, لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا, تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے, غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.